لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آج ہمیں پھر شب تزکیہ کے عنوان پہ جمع کیا، اور آج یہ چوتھی ہماری مجلس ہے اس کتاب کے حوالے سے، تابع دیوانے گئے راہ ولایت قدم بقدم۔ اس میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقوں سے ادا کرنے کے لیے وہ طریقے، وہ اسباب و اعمال جمع کر دیے ہیں جن پر عمل کرنے والا ہر سالک راہ ولایت میں آگے سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے لیے دعائیں کرنے کی بھی بہت شدید ضرورت ہے۔ ان کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اوپر والا پنکھا بند کر دیں، آن لائن آواز کم جا رہی ہے، یہ والا پنکھا بند کر دیں۔ اگر ہم حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتابیں پڑھیں گے، عمل میں لائیں گے، اس کا ثواب بھی خود بخود وہاں پہنچے گا۔ تو یہ نیت بھی ہماری اس میں ہونی چاہیے۔ آج کی بات جو عنوان ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری کام ہے جو انشاءاللہ ہم نے بھرپور طریقے سے اچھے انجام تک پہنچانا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حافظ عبدالسبحان صاحب کی ڈیوٹی ہے کہ یہاں پر آنے والے، خانقاہ میں آنے والے جتنے بھی مرد حضرات ہیں، ان سب کی کم سے کم نماز ٹھیک ہو، تلفظ کی ادائیگی ٹھیک ہو، ضروری مسائل، وضو کے ضروری مسائل، غسل کے ضروری مسائل، طہارت کے حوالے سے یہ کچھ چیزوں کا علم ہو، نماز جنازہ کی مکمل دعا آتی ہو، طریقہ آتا ہو، کہیں جماعت کرانی پڑ جائے تو اس کا حوصلہ اور طریقہ آتا ہو، تو ہر شخص کے لیے اتنا تو کم سے کم ہے۔ میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے، لوگ جذبات میں بیعت ہو جاتے ہیں، اور بیعت ہونے کے بعد شوق میں آگے آ کے تصوف کے اسباق بھی کر رہے ہوتے ہیں، 2 گھنٹے روز مراقبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سے کہو قرآن سناؤ، کا قرآن سنو تو شرم آتی، قرآن پڑھنا ہی صحیح نہیں آتا۔ تو یاد رکھیے 2 گھنٹے روز کا مراقبہ کرنا اس وقت مفید زیادہ ہوگا جب ہمیں قرآن مجید بھی صحیح پڑھنا آتا ہوگا، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ لوگ فون کرتے ہیں کہ بیت کے کلمات پڑھا دیجئے، جب انفرادی طور پر فون کے اوپر جب ان کو انفرادی طور پر کلمات پڑھاتا ہوں تو 2-4 نہیں، اکثر کا لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاملہ بڑا خراب ہے۔ ابھی جیسے توبہ کے کلمات ابھی پڑھا جائیں گے، ماشاءاللہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، میں پڑھتا رہوں گا، آپ بھی دہرا لیں گے، ٹھیک کسی کا بھی نہیں ہوگا، جس کا خراب ہے، جس کا ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو علمی طور پر بہتر ہونا ہے، اگر ایک آدمی مائک پہ بیٹھے رہے، باقی سارے نیچے بیٹھ کے پڑھتے رہیں، یہ مشکل کام ہے۔ اس سے الفاظ ٹھیک ہو جائیں، نماز درست ہو جائے، ذرا مشکل ہے۔ اس کے لیے حلقے بن جائیں، 10 آدمی ادھر بیٹھ جائیں، 10 ادھر بیٹھ جائیں، 10 ادھر بیٹھ جائیں، ماشاءاللہ 4-5-6 حلقے لگ سکتے ہیں، اور ہر حلقے میں الگ الگ چیز ہو جائے۔
جماعت میں بھی کرتے ہیں، ادھر مسجد نبی شریف میں حلقے لگتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، سب سے کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو لے لیا، سورہ اخلاص کو لے لیا، کوئی سورت لے لی، سارے سناؤ۔ جب سب سنائیں گے پھر وہ اس کی اصلاح ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے، پھر یہ جا کے مہینوں میں جا کے یہ معاملہ حل ہونا ہے۔ ہر شخص کے اوپر انفرادی محنت۔ ایک اور بھی پابندی میں نے اپنے اوپر لگا لی ہے الحمدللہ، اسباق میں مراقبے میں تو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اب میں نے یہ سوچا ہے کہ جن کے سبق صاف آ جائیں گے نا، اس کے بعد آپ کا سبق ہرگز اس وقت تک نہیں دینا جب تک ایک میں چارٹ بنوا لیتا ہوں کہ بھئی یہ چیزیں آپ کو آتی ہوں، کم سے کم نماز درست ہوتی ہے، اور 5-7 ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ تو آتی ہیں۔ مراقبے میں آگے بڑھنے کے لیے الگ محنت کا میدان ہے، لیکن یہ والی ضروریات الگ ہیں جس میں بھرپور محنت کرنی ہے۔ تو فی الحال عبدالسبحان بھائی نے سمجھ لیا ہوگا، کچھ شروع انہوں نے آج کر دیا، جزائے خیر دے، لیکن مزید اس کے اوپر میں بڑے کام باقی ہیں، اتنا یہ آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ اچھا جی، اگر یہ تیار ہو جائیں اس کام کے لیے تو آپ لوگ بھی تیار ہیں کہ نہیں؟ پکی بات ہے، اگر آپ لوگ ہی تیار نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو میں گجرانوالہ ایک دن میں گیا تو مفتی نعمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ انہوں نے بتایا ایک صاحب کا، ان کی عمر 63 یا 62 سال ہے، 60 سے اوپر ہے، سفید داڑھی ہے، انہوں نے ابھی قرآن سیکھا ہے، 1 سال لگا کے، کچھ 1.5 سال لگا کے اب قرآن پڑھا ہے۔ آپ بتائیے، اس بات کو سن کر وہ جو بزرگ تھے جن کی 60 سال کی زندگی میں قرآن پہلی دفعہ سیکھنے کے لیے پڑھا اور پھر 1-2 سال میں پڑھ لیا، ان کی عزت کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی؟ کوئی شرمندگی ہے اس میں؟ رسوائی کوئی ہوگی ان کی؟ نہیں ہوگی نا۔ اگر ان کی نہیں ہوئی تو ہماری کیسے ہو جائے گی؟ اگر میری عمر 30-40 سال ہو چکی ہے، 50 سال ہو چکی ہے، اور نہیں اچھا قرآن پڑھنا آتا، اور میں سب کے سامنے کہہ دوں گا مجھے نہیں آتا، تو کیا برا ہے اس میں؟ تو ہماری بھی عزت بڑھے گی۔ تو اس لیے اس کی فکر کرنی ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی، ہم سب پکی بات ہے، سب کے سامنے اقرار کر رہے ہیں آپ۔ تو ایک ایک کے اوپر انفرادی محنت ہوگی نا، یہ تب ہوگا۔ یہ اجتماعی محنت سے 2008 سے آج تک نہیں ہوا۔ ایسے بھی حضرات ہیں ماشاءاللہ 10-10 سال سے بیٹھے ہیں، قرآن ٹھیک نہیں ہے، ادائیگی ٹھیک نہیں ہے، تو جو وقت گزر گیا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن اب اس پہ فکر کرنی ہے کہ بھئی اس پہ محنت کرنی ہے۔ انشاءاللہ سب تیار ہیں، یہ بھی تیار ہیں، ان کے ساتھ ایک ساتھی کی جو ہم ساتھیوں کی جماعت ہے وہ بھی تیار ہے، ہم سب بھی تیار ہیں انشاءاللہ۔ عشرہ ذو الحجہ شروع ہو رہا ہے، خوب کثرت سے ذکر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو منانے اور یاد کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنے کی ضرورت ہے شوق کے ساتھ۔ اس کے اپنے بہت زیادہ فضائل ہیں، 2 باتیں اس میں عرض کروں گا، ایک کام کرنے کی ڈیوٹی دے رہا ہوں اور ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو ڈیوٹی پہلے لگا دوں، واقعہ پہلے سنا دوں؟ واقعہ پہلے سنا دیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں اب تاکہ شوق بڑھے۔ ہمارے ایک بزرگ ساتھی تھے ضمیر احمد صاحب، ضمیر نام تھا ان کا، ادھر رہتے تھے سبزہ زار میں۔ ان کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا، مجھے ان کی بیٹی کا میسج آیا کہ حضرت میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کی مہربانی ہے، آپ نے جنازے میں ضرور شرکت کرنی ہے۔ میں نے سوچا کہ انشاءاللہ کریں گے۔ اس طرح کے تھوڑی دیر بعد ایک اور میسج آ گیا کہ حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ اب ان کی نماز جنازہ تو جامع شرفیہ میں ہی ہونی تھی، تو دل میں آیا کہ یا اللہ کہیں ضمیر صاحب کا بھی جامع شرفیہ میں ہو جائے، کیونکہ انہوں نے میسج جو دیا تھا وہ کہیں اور کا تھا۔ اللہ کی شفیع میں ہوگا، اور قدرتاً ٹائم بھی ایک۔ اب ضمیر صاحب کا جان پہچان والے کتنے لوگ ہوں گے؟ چند درجن، چند سو۔ اور حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ساری دنیا ان کی جاننے والی، اتنا بڑا جنازہ، مسجد بھری ہوئی، سڑک بھری ہوئی، راستے پیچھے تک بند، اتنی بڑی تعداد میں علماء، صلحاء، مشائخ، اکابرین جمع ہوئے ان کا جنازہ پڑھنے۔
اس اللہ والے کا بھی پڑھ لیا، اس سادہ سے آدمی کا بھی پڑھ لیا، جس کو کوئی نہیں جانتا۔ ان کے ساتھ چند درجن لوگ آئے ہوں گے، وجہ کیا تھی؟ آخر یہ سعادت ان کو کیوں ملی؟ کئی وجوہات ہوں گی۔ جو میں نے ان کے ساتھ ایک سفر کیا ہے پشاور کا، 1.5 دن کا سفر تھا، میں تھا، میری اہلیہ تھی، وہ تھے، ان کی صاحبزادی تھی، پشاور کسی کام سے جانا تھا، ہم لوگ گئے، تقریباً 36 گھنٹے کا آنا جانا، رات وہاں رکنا، اندازہ نہیں 1.5 دن کا سفر تھا۔ واپس آ کے ضمیر صاحب مجھے کہنے لگے کہ حافظ صاحب، میں نے اس پورے سفر میں آنے جانے کے دوران 50,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے۔ جس نے اتنی کثرت سے اللہ کا نام ہو اور مراقبہ بھی کیا کرتے تھے، اور مشائخ اور حضرت مرشد اعلیٰ مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان کا تعلق تھا۔ جب زندگی ایسی گزرے تو ایک غریب سادہ، کوئی بڑی ان کی پراپرٹی نہیں، چھوٹا سا گھر ہے، اور کوئی بڑے بزنس مین بھی نہیں، سادہ ایک جیسے ایک عام لوگ ہوتے ہیں اس طریقے کا سلسلہ، لیکن جنازہ اللہ نے ایسا بھرپور کروایا۔ یہ اللہ کے نام کی برکت بھی ہے، کثرت سے لینے کے فوائد بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ اب ایک اور جو ڈیوٹی لگانے لگا ہوں، ہم سب ابھی ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 10 ذو الحجہ میں 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ 10 دن میں پورا ہو جائے تو بہت اچھا، کم میں پورا ہو جائے تو بھی بہت اچھا، 10 میں پورا ہو تو آگے جتنے دن جس کو ملانے پڑ جائیں ملا لیں۔ ارادہ تو کریں کہ ہم 70,000 ان 10 دنوں میں کریں گے، نہ ہو تو آگے بڑھ جائیں، کیونکہ فضائل اعمال میں ایک حدیث لکھی ہے، تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جس کا مفہوم سارے واقعے کا اور ساری بات کا یہ ہے، اگر کوئی شخص اپنے لیے 70,000 کا ایک پیکیج رکھ لے نا، مکمل پیکیج 70,000 دفعہ کرے، یا اپنے والد صاحب کے لیے، والدہ کے لیے، کسی اور کے لیے، اور ایک آدمی کئی کر سکتا ہے، ایک اپنے لیے کر کے رکھ لیا، کسی کے لیے، کسی کے لیے، کسی کے لیے، تو ایک کے بعد ایک ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ کر لیا جائے، فرمایا کہ انشاءاللہ العزیز مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں۔ ترتیب کیسے ہو؟ ہم پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 10-15 دفعہ اتنا پڑھ لیا، پھر 2-3 دفعہ محمد رسول اللہ بھی ملا لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جلدی اور آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ تو ارادہ کرتے ہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ، پورا کروانے والا اللہ ہے، ہم ارادہ کر لیں تو کم سے کم اپنے لیے بھی کریں، اور آہستہ آہستہ پھر خاندان کے اور لوگوں کے لیے بھی کرنا شروع کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہوگی۔ اب میں آ رہا ہوں اپنے پوائنٹ کے اوپر۔ کتاب میں پہلے بتا چکا ہوں، پچھلی دفعہ بھی بتائی تھی، راہ ولایت قدم بقدم، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ 70,000 پورا کرنا ہے، 70,000، 10 دن میں ہو جائے، 5 میں ہو جائے، 6 میں ہو جائے، 12 دن میں ہو جائے، تعداد 70,000 ہے، دن کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن 10 ذو الحجہ ہے ہی ذکر کے لیے، تو اس میں پھر ہو جائے تو اور اچھی بات ہے۔ حضرت جی سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com۔ نیت، دوسرا پوائنٹ تھا باوضو رہنا، اور تیسرا پوائنٹ تھا مسنون دعائیں۔ آج ہم چوتھا پوائنٹ شروع کر رہے ہیں، کچھ وقت ہوا تو 5واں بھی کر لیں گے۔ 5واں ذرا ڈیٹیل میں ہے، کچھ شاید آج ہو جائے اور باقی انشاءاللہ اگلے مہینے، انشاءاللہ اگلی شب تذکیہ میں ہم اس کو پورا کر لیں گے۔ چوتھا پوائنٹ حضرت جی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، صبح شام کے مسنون وظائف اور مسنون اذکار، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی سارے اعمال صبح اور شام کے منقول ہیں، تو ہمیں ان میں سے جو جو آسانی ہو، جتنا ہم کر سکتے ہو ضرور کریں، صبح شام اس کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ کتاب میں تو لکھے ہیں، میں ان میں سے کچھ ابھی آپ کو بتاؤں گا، باقی یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی کہ یہ کتابیں ہمارے پاس، یہ کتاب ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے، تو مکتبۃ الفقیر سے ملتی ہے، یہاں بھی منگوا لی جائے، اور یہ کتاب یہاں ہونی چاہیے،
اور ہم سب کی اپنی اپنی ایک پرسنل کاپی بھی ہونی چاہیے، اس کو ہم خرید لیں، دیکھتے رہیں، اور یہ ایک دفعہ پڑھنے سے حل نہیں ہوگا معاملہ۔ ایک مجھے میسیج آیا خاتون کا، پچھلی دفعہ بھی میں نے اس کتاب کا تعارف کروایا تھا، تو انہوں نے منگوا لی کہیں سے، اردو بازار سے کہیں سے منگوا لی۔ منگوانے کے بعد انہوں نے کہا اس کو پڑھنا چاہیے، اور ایک دو دن میں 3 دن میں مکمل کتاب بھی پڑھ لی۔ پھر خود ہی کہنے لگی کہ میں نے پڑھ تو لی کیا، اب میں اس کو نئے سرے سے شروع کروں گی، اور ہر پوائنٹ نئے سرے سے شروع کروں گی، اور ہر پوائنٹ کو پڑھنے کے ساتھ عمل میں لاتی رہوں گی، عمل میں آتا جائے پھر آگے بڑھتی چلی جاؤں۔ ساری بات خود ہی کر لی، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور ہمیں بھی سمجھ میں آ گیا کہ کتاب واقعی 2 دن میں پوری پڑھ لی تو کیا ہو جائے گا، علم میں اضافہ ہوگا، فقط اس کو عمل میں اتارنا ہے، زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ کریں گے جی انشاءاللہ تعالی۔ چلیں جی، اب حضرت جی رحمۃ اللہ نے جو دعائیں لکھی ہیں ان میں سے بعض دعائیں، سبحان اللہ، پہلی دعا ایسی کمال ہے، عجیب کلمات ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ راضی ہوں میں اللہ تیرے رب ہونے پر، اللہ راضی ہوں میں اسلام کے دین ہونے پر، اللہ راضی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ 3 دفعہ صبح یہ پڑھنا ہے، 3 دفعہ شام۔ کیا ہوگا؟ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر کے جنت بھیج دیں گے، اللہ اس کو راضی کریں گے اور اس کو جناب جنت بھیج دیں گے، چلو بھی جنت۔ تو 3 دفعہ صبح شام پڑھنا ہے، کیا مشکل ہے؟ رضیت باللہ ربا پڑھ لیں ساتھ ساتھ 3 دفعہ، وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ حافظ عبدالسبحان صاحب ذرا متوجہ ہو جائیں، ابھی میں نے پڑھایا، سب نے پڑھا، لیکن کیا تلفظ اس سے ٹھیک ہو گیا ہے؟ یا اس طرح قیامت تک کرتے ہیں تلفظ ٹھیک ہو جائے گا؟ جن کا خراب ہے کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ پڑھ لیا ہے لیکن صحیح ادائیگی وہ انفرادی محنت سے ہوگی، ورنہ 2008 سے لے کے آج تک وہ 2-4 گئے جن کا ٹھیک نہیں، ٹھیک ہو جاتا۔ جنہوں نے ٹھیک کیا، جن کا ہوا، وہ انفرادی محنت سے ہوا، وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اگلی دعا حضرت جی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، یہ دعا ایسی ہے جو 25 مرتبہ پڑھنی ہے صبح شام میں، ہر نماز کے ساتھ 5 دفعہ پڑھ لیں، کوئی بھی ترتیب بنا لے، ناشتے کے ساتھ اس کو جوڑ لیں، 25 دفعہ پڑھوں گا تو ناشتہ کرنا ہے، ورنہ آج ناشتہ گیا، کوئی بھی کام ایسا اپنے ساتھ جوڑ لیں، بڑی آسان سی دعا ہے۔ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، جو 25 مرتبہ روزانہ اس دعا کی عادت بنا لے گا، خاتمہ بالخیر ہوگا، کلمے والی موت آئے گی۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، حضرت جی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جو شخص، یہ سب حدیث سے ثابت ہے اور اس میں وہ لکھی ہوئے ریفرنس بھی لکھے ہوئے، ایک اور دعا جو 27 مرتبہ روزانہ پڑھے گا وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ مستجاب الدعوات۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ جو مانگے مل جائے۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں، اور یہ نبی علیہ السلام کا بتایا وظیفہ ہے۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، مکمل ہو گیا۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں، تو اس دعا کو اگر ہم پکا یاد کر لیں، ٹھیک ہو۔
ہیں کہ حضرت وظیفہ ہم کرتے ہیں، فائدہ ہی نہیں ہوتا. اس میں کئی وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری ادائیگی ٹھیک نہیں ہو رہا، اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے. اب جو چاہتا ہے کہ اس کی آپ کو 27 مرتبہ روز اللہ سے مانگنا کیا مشکل ہے؟ 1 منٹ کا، 1 نہیں لگے گا، 1.5 منٹ، 2 منٹ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ. جب ہم والے بن جائیں گے تو پھر ہمیں عاملین کی طرف توجہ بھی نہیں ہوگی. ضرور کیا وہاں جائے، سارے کام تو گھر بیٹھے ہو رہے ہیں. اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ یوں کہا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، 100 مرتبہ روز، سارے گناہ معاف ہو جائیں. کیا مشکل ہے؟ ابھی رات کو ہم نے سونا ہے نا، تو کچھ اعمال سونے کے حوالے سے حضرت جی رحمۃ اللہ لکھیں کہ سونے سے پہلے یہ کام کر لیں. توجہ کے ساتھ اس عمل کو سیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، بہت خیر ہوگی. جادو، جنات، کالے، نیلے، پیلے، ہرے، ہر قسم کے نا، جتنی بھی اس طرح کی چیزیں، ان سب کا بہترین توڑ ہے، زبردست چیزیں اور سنت سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب سونے کے لیے تیاری کر لیتے، بستر وغیرہ پر آ جاتے، تو 3 مرتبہ ایک عمل کیا کرتے تھے. قل اعوذ برب الفلق، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس. یہ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار زوردار، اور پھر پورے جسم پہ پھینکے، جہاں جہاں ہاتھ آسانی سے چلا. تو 3 دفعہ یہ پڑھا، ہاتھوں پہ زوردار پھونک ماری، دم کیا، ذرا کچھ اگر منہ سے کچھ قطرے بھی باہر آ جائیں ہلکے پھلکے سے تو بھی ذرا تھوڑی زوردار پھونک ہو، اور اس کے بعد پھر پورے جسم پہ جہاں ہاتھ جائے. ایک دفعہ ہو گیا، دوبارہ بھی یہی کرنا ہے، تیسری مرتبہ بھی یہی کرنا ہے. بہت پرانی بات، جو مدینہ طیبہ سے کسی کا فون آیا، اس زمانے میں فون اٹھا لیا کرتا تھا تو واٹس ایپ وائس ریکارڈنگ، نو ٹیلی فون کال. آپ کریں گے انشاءاللہ، میں بالکل نہیں اٹھاؤں گا، بٹ میسج کر دیں واٹس ایپ کا تو بس بات جواب آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو 8 سال کی، 12 سال کی چھوٹی بچی تھی، اس کے انہوں نے بڑے علاج پتہ نہیں کہاں کہاں کرا لیے، جادو جنات، اور بڑے پیسے خرچ کر دیے ٹھیک ٹھاک قسم کے. مجھے بھی فون آیا، میرے پاس موقع تھا، پارٹی آ گئی تھی، 2-4 لاکھ مانگ سکتا تھا، اور آج سے 10-12 سال پہلے کے 2-4-5 لاکھ آج سے زیادہ تھے، ان کو ریالوں میں دینے تھے کہ جی ادھر جہاں جاتے ہیں اتنے پیسے اتنے پیسے. وہ بھی دیکھتے ہیں پارٹی کتنی بڑی ہے، مجبور کتنی ہے، کیا نکال سکتے ہیں، وہ کرتے ہیں. پھر بہت تھوڑے اس کے اندر خوف خدا والے ہیں الحمدللہ، لیکن تھوڑے ہیں. تو جناب علی، میں نے یہ عمل بتایا، میں نے کہا آپ یہ کریں. ہاں ہو جائے گا جی، اس سے مسئلہ حل. میں نے کہا انشاءاللہ اللہ نے کرنا ہے، ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا جی؟ بڑے بڑے عاملین نہیں کچھ کر سکے ہیں، پھر مسئلہ ہم پریشان ہیں. یہ تو سادہ سی بات ہے، اس میں کیا کوئی چیز ہے؟ اب لوگ بھی چاہتے ہیں کچھ لش پش کام، میں کہوں ہنڈیاں جلانی ہے، میں کہوں کوئی خاص کام کرنا ہے، کوئی میرے لیے زعفران لے کر آؤ، کوئی الو کا تیل لے کر آؤ، کوئی سانڈے کا لے کر آؤ، کچھ لے کر آؤ. لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں ان باتوں سے. جی پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑی محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، کمرے میں بیٹھے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے. اب جناب علی، اب اللہ کا نام لے کے شروع کیجئے. الحمدللہ 1 سے 1.5 مہینے کے اندر انہوں نے کہا جی ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. غور کرنے کی بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل روز کیا کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام بیمار ہوتے، بہت تھکے بھی ہوتے، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام
کا یہ عمل کیسے کرتی تھی؟ آپ پڑھ کے ان کے ہاتھ پہ دم کرتی اور ان کے ہاتھوں کو پھیر لیتی کہ جہاں جہاں آسانی پھر سے پھر سکتا. ان کے ہاتھ کیوں پھیرتی؟ فرماتی تھی کہ جو برکت نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے وہ عائشہ کے ہاتھ میں تو نہیں ہو سکتی. یہ عمل نبی علیہ السلام سے مستند بہترین، اور کیجئے، اس میں انشاءاللہ خیر ہوگی. تو رات کو سوتے ہوئے اگر یہ عمل ہم روز کریں، پابندی سے کریں، تو اطمینان رکھیں ارد گرد کے جتنے بھی نیگیٹو خیالات آتے ہیں سب دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. مسئلہ ہے کرنے کا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سنت کا مزہ نہیں آیا، ادھر ادھر کی چیزوں کا چسکا بڑا ہے. الگ سے چیز بتا دو. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، حضرت کچھ بتا دیں. انہوں نے کچھ سنت کے مطابق چیز بتا دی. ان کا یہ تو بھائی جنرل چیز ہے، کچھ اور بتائیں. ان کا چلا جا بھائی، میرے پاس نبی سے اچھی کون سی چیز ہے؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جا یہاں سے. نئی چیزیں کہاں سے نکال کے لاؤں تیرے لیے؟ تو رات کو سوتے ہوئے یہ عمل کرنا. اچھا، اس عمل میں تصوف بھی طے ہو رہا ہے، تزکیہ نفس بھی ہو رہا ہے، راہ ولایت میں ہمارے قدم بھی بڑھ رہے ہیں. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنا. رات کو سوتے ہوئے سورہ بقرہ کی آخری تینوں آیات، بالخصوص 2 آیات پڑھنا یہ ہونا چاہیے. سورہ کافرون پڑھنا. سورہ کافرون پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تمنع الکفر عند النزع، کہ سورہ کافرون جو پابندی سے پڑھتا ہے موت کے وقت اللہ کفر سے بچا لیتا. قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھنی چاہیے. اور رات کو سوتے وقت اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا اور بعض دعائیں. ایک اور چیز بہت خوبصورت ہے رات کو سوتے وقت کرنی چاہیے. ان اعمال میں سوتے وقت 4-5 منٹ ہی لگنے، کوئی بہت زیادہ لمبی تفصیلات نہیں بتائی جا رہی کہ بندہ کہ جی وہ سوئیں گے کب، فجر تو اس میں ہو جائے گی. تو آسان تسبیحات فاطمہ کا بہترین وقت یہ رات کا بھی ہے. نمازوں کے بعد وہ الگ فضیلت ہے. تسبیحات فاطمہ کون سی ہیں جی بتائیں؟ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ. بی بی فاطمہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی، کہا ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، گھر کی ذمہ داریاں، بچوں کی، کام کاج کی بہت ہیں، اور میرے ساتھ کوئی ہیلپنگ ہینڈ نہیں ہے، کیا کروں؟ فرمایا کہ یہ کر لو. اس کو بھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. وہ تمام لوگ جنہیں اس بات کا خیال رہتا ہے کہ کام بہت زیادہ ہیں، پورے ہونا مشکل ہے، تو رات کو سوتے ہوئے تسبیحات فاطمہ کا اہتمام کیجئے، پابندی کیجئے، اللہ کاموں میں آسانی کر دیں گے. اور ایسی آسانی ہوگی ہم حیران ہو جائیں گے، حیران کن حد تک ہوگی. ہم میں سے جو اس پہ پابندی نہیں کرتا نا ابھی، اگر جو کرتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا. آج کیا تاریخ ہے بھائی؟ 16 مئی ہے نا. عبدالسبحانی نوٹ کرو بھائی، 16 مئی. آج سے آپ لوگ روز کرنا شروع کریں. اگلی شب تزکیہ میں آپ میں سے جو لوگ اپنا کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو یہاں ریکارڈ کروائیں. یہ سنت عمل ہے آقا دو جہاں کا بتایا ہوا. اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، آج سے وہ یہ کرنا شروع کریں. اگلی شب تزکیہ تک پابندی سے کریں، اور پھر ان کو کوئی فائدہ محسوس ہو تو بتائیں، وہ سب کے سامنے ہو جائے گا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ فائدہ نہ ہو. یاد رکھیے گا، ہماری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ، حرف، بات غلط نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا. تو ہم یقین کے ساتھ کریں، پابندی کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں. اور یہ چیز عورتوں کے لیے بھی ہے. اب کتنی مستورات ہیں، وہ کہتے ہیں جی سسرال کا جو ہے نا لوڈ بہت زیادہ ہے. ایک دعا ہے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 دفعہ پڑھنی ہے، اللہم اجرنی من النار. ایک دن ایک خاتون کا میسج آیا، کہنے لگی حضرت یہ دعا آپ نے جو بتائی ہے اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، تو کیا میں یوں بھی دعا کر سکتی ہوں اللہم اجرنی من الساس، اللہ مجھے میری سانس سے بچا لے؟ میں نے کہا ان کے لیے بھی عافیت کے لیے دعا کریں. اگر ماں باپ ساس سسر بوڑھے ہیں،
ہم نے بھی بوڑھا ہونا ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ پھر کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت جی رحمۃ اللہ نے مزید دعائیں لکھی ہیں۔ ایک دعا اور ہے بہت خوبصورت، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح شام 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تمام مخلوقات کے شر سے انسان اللہ کی حفاظت میں، تمام مخلوقات میں ہر چیز آ جاتی ہے اچھی بری، تو مخلوقات کی برائی سے حفاظت میں آنے کا نبوی نسخہ ہے۔ ایک اور دعا حضرت جی رحمۃ اللہ کی ابو داؤد کی حدیث ہے یہ، جو شخص صبح شام یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا کی اور آخرت کی تمام ضروریات کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں۔ کون سی یہ دعائیں؟ بہت آسان، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور اگر ہم تھوڑی سی ہمت کر کے صبح اور شام سورہ توبہ کی آخری دونوں آیات 7 دفعہ پڑھ لیں تو اس کا بہترین ہو جائے گا مسئلہ، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں آسانیاں فرما دیں گے۔ اسی طرح مخلوقات کے شر سے حفاظت کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس میں پھر 700 سر کی نیت کرنی ہو تو پھر وہ اپنا مسئلہ ہے، مخلوقات کی نیت کر لینا، سب کی تو سر ہی آ گئے، 700 سر پہ بہو کی کر رہے ہوں گے۔ اچھا خیر، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح شام 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لیتے ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں صبح شام، یہ ڈیوٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے۔ اب جب انسان وسبحوا بکرۃ واصیلا صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے گا تو ان کی چینجنگ کے وقت میں بھی ہمارے گواہ قیامت کے دن اعمال پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو پابندی سے کیے جائے، استقامت سے کیے جائے، اگرچہ تھوڑا ہو۔ تو ہم اگر ساروں کو اکٹھا نہیں بھی کر سکتے تو تھوڑا تھوڑا ایڈ آن کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ تو یہ چوتھی بات صبح شام کے اذکار۔ 5واں پوائنٹ حضرت جی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا۔ اچھا، ہماری زندگی 100% زندگی سنت پر آ جائے، یہ آسان کام ہے یا مشکل؟ بتائیے۔ نہایت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے مشکل کام کوئی ہمارے ذمہ نہیں لگایا، ہر کام آسان ہے، ہمت کے انسان کر لے تو سب کچھ آسان ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سنت کے مطابق ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ صبح سے لے کے رات تک کے، رات سے لے کے صبح تک کے ہمارے جتنے اعمال ہیں ان کی فہرست بنا لیں، کاغذ پینسل لے لیں، پیپر لے لیں، اس پہ پورا لکھ لیں کہ کتنے کام ہیں۔ جو کام 24 گھنٹے میں کئی مرتبہ کرنے وہ ایک دفعہ لکھیں گے۔ کھانا اگر 4 دفعہ کھاتے ہیں، 3 دفعہ کھاتے ہیں، 2 دفعہ کھاتے ہیں تو 1 دفعہ لکھیں گے۔ کھانا کھانا ایک کام ہے۔ وضو اگر 5 دفعہ کرتے ہیں تو وضو تو ایک کام ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے کام ہیں ان کی فہرست بنا لیں، فہرست بن گئی، 10-15 کام ہمارے آ جائیں گے۔ بہت ہی کو بڑا مصروف بندہ ہوگا جس کے 15 کام ایک دن میں ہوں، چلو جی 10 کام 12 کام کی ایوریج لگا لی۔ اب ہر کام کا سنت طریقہ معلوم کر لیں۔ 15 کاموں کا سنت طریقہ معلوم کرنا مشکل کام ہے، آسان کام ہے؟ 8 سال کے لیے مدرسے میں داخلہ تو نہیں لینا پڑے گا نا اس کے لیے، بس سورات کو 6 سال کے لیے تو داخلہ نہیں لینا پڑے گا مدرسے میں۔ بھئی صبح سے لے کے رات تک، رات سے صبح تک ہمارے جو 10 12 15 کام ہیں
ان کی فہرست بنا لیں اور ہر کام کا سنت طریقہ سیکھ لیں، تو چند ہی دنوں میں انشاءاللہ العزیز ہم سیکھ کر عمل کرتے چلے جائیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ 1 سے 2 مہینے میں ہماری روزمرہ کی زندگی سنت کے مطابق ہوگی۔ دلہن کو جب تیار کرتے ہیں نا تو اس میں بڑی محنت ہوتی ہے، ہاتھوں میں کلائیاں کہ خوبصورت ہو جائے، ماتھے پہ بندیا کہ یہ خوبصورت ہو جائے، کانوں میں بندیاں کیا ڈالتے ہیں بالیاں کہ وہ خوبصورت ہو جائے۔ اسی طرح میک اپ میں بھی ہر روز کا خیال رکھتے ہیں، کہاں یہ کرنا ہے کہاں یہ کرنا ہے، کیوں کہ دلہن تیار ہو رہی ہے، اپنے محبوب کے پاس دلہا کے پاس جائے گی تو جہاں سے دیکھے اس کو خوبصورت لگے اور خوبصورتی میں اضافہ ہوتا بھی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ یہی مثال دیتے تھے کہ بندہ بھی اللہ کو خوبصورت کیسے لگے گا کہ جب اس کا ہر کام سنت کے مطابق ہوگا۔ یہ اپنے کام کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے اللہ کی نگاہ میں تو غیبت سننا چھوڑ دے، گانے سننا چھوڑ دے۔ یہ زبان کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے اللہ کی نگاہ میں تو جھوٹ چھوڑ دے، دھوکہ دینا چھوڑ دے۔ یہ آنکھوں کو چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک آنکھیں اچھی ہو جائیں، خوبصورت ہو جائیں، غیر محرم کو دیکھنا چھوڑ دے، دوسروں کے مال کو حسد اور لالچ سے دیکھنا چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے جب پورے جسم پہ محنت کرے گا تو اللہ رب العزت کا محبوب بنتا چلا جائے گا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بہت خوبصورت بات سمجھایا کرتے تھے، فرماتے تھے ہر سنت کے ساتھ ہر سنت کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت کی ایک مقدار بندھی ہوئی ہے۔ جو انسان جتنا سنتوں پر عمل کرتا چلا جاتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اور اتباع سنت کریں، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو ہر کام سنت کے مطابق سیکھ کے کرنے کا ارادہ کر لیں، مہینے 2 مہینے میں انشاءاللہ ہمارا ہر کام سنت کے مطابق۔ سنت کی اہمیت کے حوالے سے 1-2 باتیں ذرا ہو جائیں۔ ہمارے نزدیک اور صحابہ کرام کے نزدیک سنت کی اہمیت میں کتنا فرق ہے؟ ہم میں سے بعض نادان یہ کہتے سنت ہی تو ہے نا جی، یہ کوئی فرض یا واجب تھوڑی ہے، سنت ہی تو ہے نا جی۔ بعض نادان یہ جملہ بول دیتے۔ صحابہ کرام کے نزدیک کیا تھا؟ وہ کہتے تھے یہ میرے محبوب کی سنت ہے، یہ میں کیسے چھوڑ دوں، یہ میرے محبوب کا عمل ہے، اس کو میں کیسے چھوڑ سکوں۔ بعض لوگ آتے ہیں حضرت اس سنت کی لاجک کیا ہے، یہ جو سنت ہے اس سنت کی لاجک کیا ہے؟ یہ سوال اتنا برا ہے اتنا برا ہے اتنا برا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس سوال کی برائی کو میں بیان کر سکوں۔ جناب جس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اس کے لیے یہی لاجک کافی ہے کہ میرے محبوب کا عمل ہے۔ جس کو تو بیٹا آپ ادھر بیٹھ جائیں نا، جس کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے اس کے لیے یہ لاجک بہت کافی ہے کہ میرے محبوب کا عمل ہے۔ کیا اس لاجک کے بعد کسی کی ضرورت ہے لاجک؟ باقی الگ بات ہے کہ قرآن کی ہر حکم کی نبی کی ہر سنت کی لاجک موجود ہے۔ اس کے لیے کتاب ہے جو انشاءاللہ نہ آپ نے خریدنی ہے نہ پڑھنی ہے، سنا رہا ہوں بتا رہا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ، بالخصوص 2 جلد۔ وہ کسی مستند جید عالم سے پڑھ لیں سمجھ لیں تو جتنے شکوک و شبہات باطل پھیلا رہا ہے اس میں سے اکثر تو فارغ ہو جائیں۔ اتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے کام کیا۔ حجت اللہ البالغہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ عظیم کام جو قیامت تک انشاءاللہ تعالی اسی طرح سدا بہار رہے گا۔ تو اس کو بھی پڑھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء تو آسانی سے پڑھ لیں گے لیکن عام لوگ کسی استاد سے اس کو پڑھیں تو بہت مفید کتاب ہے، بہترین دماغ درست ہو جاتا ہے۔ اور نوجوان نسل جو بہت ساری جگہ پہ پھسل جاتی ہے تو وہ مسئلہ بھی
دور ہو جائے گا۔ ایک اور بات سنیے، قیامت کا دن ہے، ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری شفاعت فرما دیجیے۔ بچے کو ذرا دیکھ لینا، آپ کی مہربانی ہے، توجہ خراب ہو جاتی ہے۔ توجہ سے دوبارہ سن لیجیے، قیامت کا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میدان محشر میں موجود ہیں۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میری شفاعت کر دیجیے، آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ شفاعت کا حق آپ کے پاس ہے، تم برائے مہربانی شفاعت کر دیجیے۔ اس وقت اگر نبی علیہ السلام نے یوں پوچھ لیا کہ اے میرے امتی، تم دنیا میں میری سنت کی لاجک مانگا کرتے تھے، تم دنیا میں میری سنت پر عمل کرنے کے لیے لاجک مانگا کرتے تھے، تو آج میں تمہاری شفاعت کیسے کروں؟ کوئی لاجک تو نہ ہو۔ اگر بحیثیت امتی ہمیں لاجک پوچھنے کا شوق یا حق ہے، حق تو نہیں بنتا، شوق یا حق ہے، تو کیا قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ ہم سے پوچھنے پہ جناب آپ کون؟ کس بات کی لاجک کی شفاعت کس لاجک سے کروں؟ تو اس لیے خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ سنتوں میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کا عمل کیا تھا؟ انتہائی خوبصورت واقعہ یاد رکھیے اور ارادہ کیجئے کہ کم سے کم 2 لوگوں کو یا 3 لوگوں کو ضرور سنائیں گے۔ سب ارادہ کر لیجیے، 2 3 4 لوگوں کو ضرور سنائیں گے، جہاں بھی موقع ملے سنائیں گے جی۔ بہت آسان واقعہ ہے۔ ایک صحابی تھے حذیفہ بن یمان، حضرت حذیفہ، پورا نام حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایران کے کسرا کے بادشاہ کے پاس وہاں کے کسی نے وہاں ملنے گئے تھے، تو مہمان تھے بادشاہ کے۔ بات چیت ہوئی، کھانا لگا، کھانا کھانے لگے تو بیٹھ کے سنت کے مطابق بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھانے کے دوران کھانا کھانے کے دوران ایک لقمہ نیچے گر گیا۔ کھانا کھا رہے ہیں، ایک لقمہ نیچے گر گیا۔ اب سنت کیا ہے؟ بھائی جو گر گیا اگر صاف ہے تو کھا لو، اور نہیں تو صاف کر کے جہاں تک آسانی سے ممکن ہو، بعض دفعہ چیز کو صاف کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا نا، دسترخوان تو پاک ہے، چمڑے کا نیچے ہے کوئی ہے، صاف ہے تو کھا لو۔ انہوں نے اٹھایا، گرا ہوا اٹھا کے کھا لیا۔ ان کے ساتھ ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو شاید کونی ماری، اشارہ کیا، گویا کہ یہ مطلب تھا کہ یہاں آپ جہاں ہیں وہ لوگ گری ہوئی چیز کو اٹھا کے کھانا برا سمجھتے ہیں کہ کیسے بھوکے ننگے فقیر آگے گری پڑی چیز کو اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِ لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَىٰ، کیا میں اپنے حبیب کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے، ان روشن خیالوں کی وجہ سے، اس نئی روشنی اسکول میں پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ اب یہ واقعہ دوبارہ سن لیجیے کیونکہ آپ نے سنانا ہے تو یاد بھی ہو جائے آپ کو۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے شاہی دربار میں موجود، بات چیت ہوئی، کھانا لگا، سنت کے مطابق کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھانے کے دوران کیا ہوا؟ ایک لقمہ نیچے گرا۔ جب لقمہ نیچے گر جائے تو سنت کیا ہے؟ اس کو اٹھا کے کھا لو۔ آپ نے اٹھایا اور کھا لیا۔ کسی ساتھی نے کہا کہ اس دربار میں یہ بات بڑی بری سمجھی جاتی ہے کہ دیکھو کتنے بھوکے ننگے آ گئے، اور شاہی دربار کا بھی پروٹوکول کا بھی خیال نہیں، SOPs کا بھی خیال نہیں کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کیا ان احمقوں کی وجہ سے اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دیا؟ سنت سے محبت تو یہ ہوتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کی عطا فرما دے، سنت کی محبت۔ شاہ فیصل سعودی عرب کے بادشاہ گزرے ہیں، امریکہ یا
انہیں اندازہ تھا کہ کون کون سے سوال جواب ہوں گے، تو انہوں نے جو سعودی عرب کا کرائم سیلات رکھی ہوئی تھی اور بھی چیزیں تھیں، اور انہوں نے کہا جی وحشیانہ سزائیں یہ وہ، ان کا جی وحشیانہ سزائیں جنہیں تم کہتے ہو ہم نے نافذ کی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے ہاں نہ ریپ ہے، نہ ہمارے ہاں قتل ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، نہ کہتے ہو، اور تم نے یہ نہیں لاگو کی ہوئی، تمہارے یہاں ہر 2 منٹ بعد یہ ہو رہا ہے، ہر 4 منٹ بعد، تو ہم نے یہ قانون بنا کے پوری قوم کو امن، اور تم نے یہ قانون نہ بنا کے پوری قوم کو بدامنی میں مبتلا کر دیا، تو بہتر کون ہے؟ چیز تھی خیر کھانا لگا، پڑھ کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگے۔ ان لوگوں نے جو طنز کیا نا، گویا اس انداز میں کیا کہ دنیا چاند پہ چلی گئی، ابھی تک ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ بہت خوبصورت جواب دیا، بڑا لاجیکل۔ کہنے لگے کہ میں اپنے اس ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں جو صرف میرے منہ میں جاتا ہے، میں اس چمچے سے کھانا نہیں کھاتا جو ہر ایک کے منہ میں جاتا ہے۔ ایسے چپ ہوئے کہ بس آج تک چپ ہی ہیں، کہ میں اپنے اس ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں جو صرف میرے منہ میں جاتا ہے، میں اس چمچے سے کھانا نہیں کھاتا جو ہر ایک کے منہ میں جاتا ہے۔ تو سنت کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں سلوک میں ترقی کرنے کے جو مین 3 پوائنٹس ہیں وہ کون سے ہیں؟ کثرت ذکر، اتباع سنت، اور شیخ کی کثرت سے صحبت۔ کثرت ذکر، اتباع سنت اور صحبت شیخ، یہ 3 بنیادی پوائنٹ ایسے ہیں جس میں ترقی پھر رک نہیں سکتی، آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کو بھی کوئی روک نہیں سکتا اگر کوئی ان 3 پوائنٹس کے اوپر آ جائے۔ اب جب میں یہ پوائنٹ ذکر کرتا ہوں تو مستورات کا میسیج آ جاتا ہے، جی ہم کیا کریں؟ مرد حضرات تو آ جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم اگر آنا چاہیں تو لانے والا کوئی نہیں، اور آنا بھی ایک مشکل کام۔ تو بھئی یہ مردوں کے لیے بات ہے، باجماعت نمازی مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے تو باجماعت نماز نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں باجماعت، یعنی کہ اپنے گھروں میں اپنے وقت پر صحیح وقت پر نماز ادا کر لیں تو انہیں باجماعت کا ثواب مل جائے گا۔ اپنے باپ، اپنے والد صاحب کو، خاوند کو، بیٹے کو، بھائی کو محبت سے مسجد بھیجیں، خود وقت پر نماز پڑھ لیں، تو وہ جو جا کے ان کو ملنا ہے ان کو گھر بیٹھے مل جانا ہے۔ تو جو شیخ کی بات ہوتی ہے یہ مردوں کے لیے ہوتی ہے، عورتوں کے لیے اس طرح آنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، جب جس کو موقع مل جائے، پاکیزہ ماحول ہو تو آ جائے، ورنہ گھر میں معمولات پورے کرے تو انشاءاللہ العزیز سب کچھ ہو جائے گا۔ تو آج کی جناب میری بات مکمل ہو گئی، جس میں مسنون دعاؤں کا ذکر حضرت جی رحمۃ اللہ نے کیا تھا صبح شام کی نہیں، آج کی بات میری مکمل ہو گئی جس میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے پوائنٹ نمبر 4 ذکر کیا، صبح شام کے اذکار۔ پوائنٹ نمبر 5 میں ہم نے بنیادی بات کر لی ہے، وہ کیا ہے؟ اتباع سنت۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مجلس ذکر میں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور زندگی رہی تو صبح سے لے کر رات تک پوری جو ہماری ترتیب ہے نا، ایک جنرلی ہم ان چیزوں کو انشاءاللہ سنت کے مطابق آپ کو بتا دیں گے، اور ہر آدمی اس کو اپنا سکتا ہے۔ باقی کتابوں میں تو 1400 سال سے موجود ہے، اس کتاب میں بھی حضرت جی رحمۃ اللہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ تو اب یہ کتاب حاصل بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جانا ہے، عمل میں لاتے بھی جانا ہے۔ یہ کتاب اگر کوئی پڑھنا شروع کر دے اور عمل میں ایسے پڑھے کہ عمل میں بھی ساتھ ساتھ آتی جائے، اس کو 2-4 سال بھی لگ جائیں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو ہم کریں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، یہ بھی کسی نے کہا ہے کہ یہ دعائیں ان کے معمول میں ہیں اور بہت اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جی کتاب میں نے جی بتایا ہے، راہ ولایت قدم بقدم، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اچھا جی، اب کچھ سوالات جن کے ہوں تو پوچھ لیں۔ ابھی ایک سوال یہاں انٹرنیٹ پہ آیا ہے کہ ہمارے دل میں جب آزمائش آتی ہے تو یہ خیال آتا ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں، وائی می، میں ہی ساتھ یہ کیوں ہوا، میرا ہی رزق کم کیوں ہوا، میرے ہی بیٹے کا انتقال کیوں ہوا، مجھے ہی بیماری کیوں آئی، میرا ہی یہ کیوں ہوا، وائی می۔ یہ بیسیکلی تکبر کا جملہ ہے کہ ہمیں تکبر ہے، ابھی عاجزی نہیں آئی۔
ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو بہت مظلوم سمجھتا ہے. اگر ہمیں سامنے والے کے مسائل معلوم ہو جائیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تیرا شکر ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت خوبصورت بات فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس حال میں رکھا ہے اس کے لیے وہی مناسب تھا، اس کو شکر ادا کرے. اگر اس کو سامنے والے کے حال، جس کو سمجھتا ہے نا کہ فلانا بندہ بڑا اچھا ہے، اس کو اس کے حال دے دیے جائیں، 3 دن میں بل بلا اٹھے اللہ میں پہلے ٹھیک تھا. ہم جس کو دیکھ رہے ہیں نا کہ بھئی یہ میرا آئیڈیل ہے، اس کی زندگی ہمیں مل جائے تو ہم 3 دن سے زیادہ شاید برداشت نہ کر سکیں. اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا اس پہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، اس حال کے اندر سکون لانا، یہ ساری چیزیں ہیں اسی لیے کہ ہمیں نعمتوں کا احساس ہو، شکر کی طرف آئیں. اب جی جو سوال جواب اگر ہیں تو وہ کرتے ہیں، پھر ورنہ مراقبہ اور پھر اگلے معاملات، کیونکہ روٹی کا ٹائم بھی جلدی ہے، قریب آ گیا ہے. کوئی سوال نہیں؟ اچھا جی، یہ مستورات کی طرف سے سوالات آ رہے ہیں. مرد حضرات آج خاموشی بیٹھے ہوئے. ایک سوال یہ ہے کہ حضرت جی فرض نماز اور سنت پر استقامت نصیب ہونے کی کوئی دعا اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، یا اللہ ہمیں ہمت اور استقامت عطا فرما. ورنہ پھر جو دعا ہے حدیث میں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، اعمال پر استقامت مانگنا یہ بڑا ضروری ہے اور اہم ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدل دینے والے میرے دل کو دین پر مضبوطی عطا فرما. اچھا جی، ایک اور سوال مستورات کی طرف سے آیا ہے زوم پر. حضرت جو بیت ہیں کیا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی کتاب پڑھے تو اپنے شیخ سے پوچھ کر ہی پڑھے؟ ایک سوال ان کا یہ ہے. بہتر تو یہ ہے کہ پوچھ لیا جائے. جن کو سمجھ ہے، پرکھ ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک عام آدمی کے لیے بہتر ہے کہ پوچھ لیا جائے. اس کو اور آسان کر دوں یا مشکل ہی رہنے دوں؟ آسان کر دوں. آسان یہ ہے کہ جو ہمارے مستند اکابرین ہیں ان میں سے کسی کی کتاب پڑھ لیں، اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے کابرین کی جو مستند کتابیں ہیں اس میں تھوڑی پوچھنے کی ضرورت ہے. بس معلوم ہو کہ ہم یہ معلوم ہو کہ ہمارے کابرین میں سے مستند بزرگ ہیں تو وہ پڑھ لیں. جن کو اس کی تحقیق نہیں ہے وہ شیخ سے پوچھ کے پڑھ لیں تو بہتر ہے، اس میں نقصان سے بچ جائے گا. اچھا جی، ایک اور سوال ہے جی. اگر کوئی ایسا بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا کرتا ہے لیکن مایوسی زندگی میں رہتی ہے، شکر ادا کرنے والا مایوس رہے، یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ سوال ایسا ہوا ہے کہ بھئی آج سورج بھی نکلا ہے، روشنی بھی ہے، لیکن رات کا اندھیرا بھی ابھی تک نہیں گیا. پھر اس میں کوئی کمی ہے شکر ادا کرنے کی کیفیت میں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان دل سے شکر ادا کرنے والا ہو پھر وہ اس کو سکون نہ ملے، قناعت نہ ملے. یہ شکر ادا کرنے میں کوئی کمی ہے. صحیح شکر جب اللہ کی نعمتوں کا انسان کرے گا پھر مایوسی ہو نہیں سکتی. صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے، کیا کریں؟ فجر کی نماز پڑھنے کا نسخہ کیا ہے؟ فجر کی نماز قضا نہ ہو اس کا طریقہ کیا ہے؟ رات کو جلدی سونا یا صبح جلدی اٹھنا؟ صبح جلدی اٹھنا، یہ اس کا طریقہ ہے. میں اس کو وضاحت کر دیتا ہوں اس جملے کی. جو لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں نا پھر فجر قضا ہو جاتی ہے اور وہ پھر اپنی نیند کا کوٹا پورا کر کے اٹھتے ہیں، 8 9 10 11 12 جتنے بجے بھی اٹھتے ہیں، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ رات کو دیر سے سوئیں اور فجر پڑھ لیں
تو یہ آنکھ مچولی چلتی رہے گی، فجر کبھی ملے گی کبھی نہیں ملے گی۔ صبح وہ جلدی اٹھیں 8 بجے، صبح کی نیند یہ پوری نہ کریں تو 2-4 دن کے بعد نیند نے سائیکل کو چینج کر لینا ہے، نیند کا سائیکل چینج ہو جانا ہے، پھر رات کو خود بخود جلدی نیند آنی۔ جب ہم نے اپنی نیند کی ضرورت پوری کر لی، اب رات کو جلدی کیسے آئے؟ رات کو جلدی اسی وقت آئے گی کہ صبح ہم نیند کا کچھ کوٹا کاٹیں تو خود بخود سائیکل سیٹ ہو جائے گا۔ ایک یہ بات جن کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ دوسرا، الارم لگائیں، الارم دور لگائیں، تکیے کے نیچے، ہاتھ کے نیچے نہ پڑا ہو، بند کر دیا۔ پھر آج کل ایسے الارم بھی لگا رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی میتھمیٹیکل اس میں کویشچن ہوتا ہے، سوال آئے گا 33 کو 19 سے ضرب دے دیں، تب وہ موبائل کا الارم جو چیخ رہا ہے وہ بند ہوگا۔ اب آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اس کو ہاتھ بند کری تو چلا گیا۔ اب اس نے سوال پوچھ لیا کہ 17 کو 22 سے ضرب دے دیں، اب اس وقت 17 کو 22 سے ضرب نہیں دیا تو اس نے بند نہیں ہونا۔ اب آپ کیلکولیٹر نکالیں گے، کھولیں گے، 17 کو 22 سے ضرب دیں گے تو اس کو جواب دیں گے، تب جا کے اس نے چپ ہونے۔ تو ایک یہ بھی بڑا اچھا حل ہے۔ ایک اور حل کیا ہے، کسی اور کی بھی ذمہ داری لگا دیں کہ بھئی مجھے اٹھاؤ۔ ان سب کے باوجود بھی نہ ہو، اب کیا کریں؟ اگلے دن روزہ رکھ لیں، نماز قضا ہو گئی، میں نے روزہ رکھنا ہے، یا آج میں نے صدقہ دینا ہے، یا آج میں نے 20 رکعت نفل پڑھنی۔ جہنم کی سزا یا قبر کی سزا سے بہتر ہے کہ ہم اپنے نفس کو یہاں سزا دے دیں۔ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، سوال یہ ہے کہ ذکر کی کثرت میں صرف مراقبہ ہے؟ نہیں، 6 کے 6 معمولات ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ سے میں آزاد ہوں۔ اچھا جی، سوال یہ ہے کہ وہ بیت کسی اور سے ہیں، بیان میرے سننا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کا کیا جواب دوں؟ دیکھیں بھائی، ٹھیک ہے، اس کا یہ ہے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم آپ سے بیعت ہیں تو مکابرین کے بیان سنا کریں، تو میں کہتا ہوں بالکل سنا کریں، مفید ہیں۔ مستند اکابرین کے بیان مختلف اینگل بیان کرتے ہیں، میرا ایک اینگل ہے بیان کرنے کا، بہت سارے اینگل میں بیان نہیں کرتا۔ تو مختلف علماء مختلف اینگل بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے، تو اس میں مستند علماء کے بیانات سننا یہ ٹھیک ہے۔ جی، یہ سوال ان کا یہ ہے کہ بیت ایک سے ہے، دوسرے سے بھی ہو سکتے ہیں، ایک وقت میں ایک ہی سے بیت ہونا چاہیے، اور بالخصوص اسباق تو ایک ہی سے لینے چاہیے۔ تہجد کی نماز کے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد آپ نے کون سی دعا بتائی تھی؟ مجھے یاد نہیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یہ کلپ ماشاءاللہ وائرل بھی بہت ہوا۔ قدرتاً کسی جمعے میں بیٹھے بیٹھے کیا بات نکلی، تو میں نے کہا بھائی پریشانیاں ختم کرنے کا خوبصورت نسخہ کیا ہے کہ ہم، یہ مجھے بہت بڑے بزرگ تھے ایک اللہ والے سے، انہوں نے مجھے سکھایا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا نا جی کام بھی ہے، کاروبار بھی ہے، اور الکحف بھی بڑھتا جا رہا ہے ماشاءاللہ، تو مجھے انہوں نے کہا کہ ابراہیم ایک بات سمجھ لو، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا۔ تو انہوں نے یہ بتایا، پھر میں نے اس کو کیا کیا کہ اس نصیحت کے بعد تہجد میں سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ 3 5 7 دفعہ، 3 الحمدللہ میں نہیں پڑھتا، 5 7 دفعہ پڑھنے کے بعد ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی کئی مرتبہ یہ مانگا، نہ اس سے پچھلا نہ اس سے اگلا۔ اگر کوئی اس سے پچھلا اگلا مانگنا چاہے تو بالکل کرے، میں اپنا عمل بتا رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور آگے نہیں پڑھ سکتا۔ فنصرنا آگے جائیں، کافرین تک پورا پڑھ لیں، انت مولانا فنصرنا علی القوم الکافرین۔ تو میں تجھے کو اپنے ذاتی بتا رہا ہوں چند مرتبہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکے۔ کیسی خوبصورت جامع ترین بات خود اللہ نے سکھائی۔ اللہ نے کیوں سکھائی ہے؟ قبول کرنے کے لیے نا، جامع ترین بات۔ اب جتنے بھی بوجھ آ جائیں ہمارے اوپر، تو برائی کوئی نہیں بوجھ، ہم تو جناب موج کریں گے۔ تو تہجد کے سجدے میں موج حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ 5 7 دفعہ پڑھنے کے بعد صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، سبحان صاحب، عبد السبحان صاحب علاج کریں گے آپ سب کا نا، سبحان ربی الاعلیٰ صحیح نکالنا آ جائے ہمیں۔ تہجد میں پھر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی چند مرتبہ پڑھیں، اس سارا بوجھ
دماغ سے اترا اللہ دور کر دیں گے۔ مراقبے کی عادت کیسے ہے اور کتنی دیر کیا جائے؟ مراقبہ 15-20 منٹ صبح، 15-20 منٹ شام، یہ تو پکی عادت ہونی چاہیے۔ اور عادت کیسے ہو، ہمت کریں، زبردستی اپنے آپ کو لگائیں تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ خیر ہوگا۔ ریکی کا طریقہ علاج وہ کوئی اور چیز ہے جی، ہمارے ہاں اس سلسلے میں کوئی اور چیزیں ہیں۔ تو ریکی کے جو لیول آپ نے بتائے ہیں وہ اپنی جگہ ہوں گے۔ ہمارے ہاں مراقبے کے 35 لیولز ہیں، اس اسباق 35 اسباق ہیں۔ کم سے کم ہم 7 تو لازمی کریں اور بہتر ہے کہ 16 کر لیں، اور اس سے آگے جو ہو جائے سبحان اللہ۔ اچھا جی، کچھ سوالات ایسے ہیں جو پرسنل پر ہو جائیں تو اچھا ہے، وہ اب اس موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ میں اپنا یہ نمبر لکھ کے دے رہا ہوں 0321-420-4210۔ تو اب یہ زوم پہ کے اوپر مزید سوالات نہیں چاہیے، آپ لوگوں کا کوٹا پورا ہو گیا جی۔ حضرت آپ فرمائیں۔ یوٹیوب پر کسی نے سوال کیا ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ مراقبے میں دل کتنے عرصے میں جاری ہو جاتا ہے، یعنی کہ دل جاری ہونے کا کیا ٹائم ٹیبل ہے؟ انسان بیت ہو گیا، بیت ہونے کے بعد مراقبے کی پابندی شروع کر دی، 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ روز کرتا رہا۔ تو فیز 1 یہ ہے کہ اپنے آپ کو مراقبے کا عادی بنائیں، پہلا مرحلہ یہ ہے۔ اس میں بہت سارے خیالات، وسوسے، ادھر ادھر کی چیزیں بہت آئیں گی، کیونکہ دل کے اندر بھی بہت کچھ ادھر ادھر کا بھرا ہوا اس نے نکلنا ہے نا، شیطان نے بھی حملہ آور ہونا، تو کچھ ٹائم لگے گا۔ تو فیز 1 میں تو اپنے آپ کو مراقبے کا عادی بنائیں، توجہ ہو نہ ہو، خیال ہو نہ ہو، مراقبہ پابندی سے کریں، یہ ہے فیز 1۔ جب یہ عادی ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ باطنی اثرات کیا ہیں؟ وہ حقیقی ہیں، وہ مطلوب زیادہ ہیں کہ زندگی شریعت کے دائرے میں آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے ظاہری اثرات کیا ہیں کہ دل کے اندر کبھی حرکت محسوس ہوتی ہے، کبھی اس کا پھڑکنا محسوس ہوتا ہے، کبھی حلاوت اور حرارت محسوس ہوتی ہے، آگ محسوس ہوتی ہے، مختلف چیزوں کا دل کے اندر پھر کیفیات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ اب ٹائم فریم تو اس کا کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پابندی سے کرے تو گمان ہے کہ 6 مہینے میں یہ کام ہو سکتا ہے جی۔ بد نظری سے بچنے کا آسان طریقہ، ہمت۔ ابھی چند دن پہلے ایک مسجد میں بیان تھا، تو ایک جماعت آئی ہوئی تھی عربوں کی بھی، اس میں عرب کے لیے مہمان تھے۔ بیان کے بعد انہوں نے مجھ سے یہ سوال، ایک عربی آئے، انہوں نے پوچھا، تو ان کو دیکھتے ہوئے اللہ نے دل میں ایک آیت ڈال دی، الم یعلم بان اللہ یرا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ان آیت کا ترجمہ ان کو تو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بتانے کی۔ تو ہم یہ دیکھیں، یہ خیال لائق کریں فوری طور پر کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کیا ہمیں نہیں معلوم ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس خیال سے ٹھیک ہوتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ دلوں کی باتوں کو اور آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں گے نا تو آسانی ہو جائے۔ اور تیسری چیز، کوئی بھی ذکر زبان سے جاری کر دیں، آنکھوں کو ہٹا لیں وہاں سے، ہمت کرنی پڑتی، ہو جاتا ہے۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ جو دعائیں بتائیں ان میں سے بتا رہے ہیں کہ اکثر منزل میں موجود ہیں۔ منزل میں تو صرف قرآن کی آیات میں نے دیکھی ہیں، جو احادیث کی دعائیں ہیں وہ تو منزل میں نہیں۔ قرآن کی تقریباً 33 کے قریب آیات ہیں، اور یہ حدیث میں ثابت ہے۔ یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے، وہ اس کے مؤلف نہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ بہت عرصہ میں سمجھتا رہا کہ اس کے مؤلف حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر بعد میں پتہ لگا کہ نہیں، یہ تو سند کے ساتھ ہے۔ تو یہ تو منزل جو
جس کو میں منزل سمجھ رہا ہوں وہ منزل کس کو سمجھ رہے ہیں جو منزل قرآن کی 30-33 آیات کے قریب ہیں. تو روز صبح شام پڑھنا انتہائی مفید ہے، بے شمار اس کے فوائد ہیں. تو جو قرآن کی آیات اس میں آ گئیں دعائیں وہ ٹھیک ہیں، جو احادیث والی ہیں اس کے علاوہ مانگیں. نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا کیا کریں؟ یہ تو کمال ہو جائے گا نا کہ جب ہمارا دل کر رہا ہے ہم نماز پڑھیں گے تو ثواب کم ملے گا، اور جب دل نہیں کر رہا نماز پڑھیں گے تو ڈبل ثواب ملے گا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو قرآن مجید اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. یہ محنت زیادہ کر رہا ہے نا. تو دل نہیں کر رہا اپنے آپ کو لگائیں، ہمت کرنی پڑے گی. بہت ساری چیزوں کا جواب ایک ہی ہے، ہمت. کہ دل کرے نہ کرے اپنے آپ کو لگائیں. پھر اس کا دوسرا جواب یہ کہ ایسے ماحول میں کثرت سے آئیں جہاں نمازی لوگ ہوتے ہیں. 9 سال سے بیٹھ ہیں اور آگے نہیں چل سکے تو بھی جن سے بیٹھے اپنے شیخ سے رابطے میں رہیں، حالات بتائے، واٹس ایپ پہ رابطہ ہو، ملاقات سے ہو، جیسے بھی رابطہ ہو، پھر آگے بڑھے انشاءاللہ تعالیٰ. تو شیخ کو بتانے سے ہوگا، طلب اور شوق سے ہوگا. اچھا ادھر بھی پورے ہو گئے. یہاں کا کوئی سوال ادھر اور ہے؟ اچھا آپ کو اور بھیجیں جی ابھی احمد بھائی نے. نفل کا بہت تعلق ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ. نفل کی کثرت تو مطلوب ہے اور یہ بھی سب ذکر میں شامل ہے. میں توبہ کے کلمات پڑھا رہا ہوں، جو بیعت کرنا چاہیں وہ بیعت کی نیت بھی کر لیں، اور جو پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کی نیت کر لیں. توبہ کی نیت تو ہم سب کر لیں الحمدللہ. ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. 6 معمولات ہیں: درود شریف، استغفار، تلاوت قرآن مجید، وقوف قلبی، مراقبہ اور رابطہ شیخ. تو جن کو ضرورت ہو پھر واٹس ایپ کے اوپر اس کے لنکس لے سکتے ہیں. عبد السبحان بھائی بھی جو معمولات ہیں ان کے انہوں نے پلے لسٹ بنا لی ہے، گروپ میں بھی بھیج دیں گے. ان کی پوری ڈیٹیل پڑھنے اور سننے سے سمجھ میں آتی ہے. اب مراقبہ کر لیجیے، لائٹ ذرا کم کر دیجیے، آنکھوں کو بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں. یہ خیال کر کے بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم سب آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. ہماری زندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. یا اللہ رات کی اس تنہائی میں یہ سب اپنے گھر، ضروریات، اپنے کاموں کو چھوڑ کر یا اللہ آپ کے لیے آئے ہیں، آپ کی محبت پانا چاہتے ہیں. یا اللہ آپ کے محبوب کی محبت پانا چاہتے ہیں. اللہ سب کو نواز دیجئے، سب کے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما دیجئے، سب کو اپنی تجلیات ذاتیہ کا فیضان عطا فرما دیجئے. یا اللہ سجدے کا سرور عطا فرما دیجئے، ایمان حقیقی کی حلاوت عطا فرما دیجئے. یا الہ العالمین لفظ اللہ کی مٹھاس عطا فرما دیجئے، اپنی محبت میں دیوانہ اور مستانہ بنا دیجئے. اللہ دور قریب سے بھی لوگ چل کر آئے ہیں، کئی کئی گھنٹوں کا سفر کر کے دوسرے شہروں سے آئے ہیں. اللہ سب کے آنے کو قبول فرما، سب کو عطا فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما. یا الہ العالمین معاف فرما، ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. رب کریم بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. رب کریم سب کے لیے اس طرح کے فیصلے فرما دیجئے. یا اللہ سب کو قبول فرما لیجئے، جو یہاں موجود ہیں قبول فرما لیجئے، جو پردے میں مستورات ہیں قبول فرما لیجئے، آن لائن جو دیکھ یا سن رہے ہیں ان کو قبول فرما لیجئے. سب کو ان رحمتوں میں اپنی رحمتوں میں شامل فرما لیجئے، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما دیجئے. رب کریم ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دیجئے، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمارے والدین پر رحمت فرما، ہم سب پر رحمت فرما. یا اللہ میری والدہ کو، والد کو شفا عطا فرما دیجیے. میری بہن کینسر میں مبتلا ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، کیمو چل رہی ہے، اللہ اس کو بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب پر رحمت فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی یا الہ العالمین شب تذکیر کے سلسلے کو یا اللہ تا حیات جاری فرما دیجیے. اللہ میرے مرنے کے بعد قیامت تک کے لیے اس سلسلے کو جاری فرما دیجیے. گجرانوالہ میں اور کراچی میں بھی اس سلسلے کو شروع کروا دیجیے. یا اللہ ہم سب پر رحمت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین آمین یا رب العالمین. آمین برحمتک یا رحمت. اب جو آگے ترتیب پوائنٹ بھی لیتے ہیں. 27 جون 27 جون 27 جون اس سے پچھلا جمعہ میرا کراچی میں ہے. اللہ خیر کرے. 27 جون شادی شامل کی ہے. جزاک اللہ. सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड www.darsequran.com